السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے ہاروت و ماروت کا قصہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم اپنے میں سے 2 فرشتے چن کر لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے جو ان میں زیادہ متقی پرہیزگار تھے، یعنی ہاروت اور ماروت، ان دونوں کو حاضر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیج دیا۔ وہ دونوں فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئے، جیسا کہ انسان عورتوں کے حسن و جمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر ہونے کے بعد وہ دونوں فرشتے اس سے رفاقت کا سوال کرنے لگے، مگر زہرہ نے انکار کر دیا اور کہا، بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم دونوں شرک کا کلمہ نہ کہو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ زہرہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، مگر اس نے کہا، خدا کی قسم، اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کر دو۔ فرشتوں نے کہا، بخدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ زہرہ عورت شراب کا پیالہ لے کر لوٹی، اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر رفاقت کا سوال دہرایا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، اس وقت تک رفاقت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ فرشتے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شراب نوش کر لیا، اور نشے کی حالت میں اس زہرہ عورت سے جماع بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا کہ خدا کی قسم، تم نے ایسا کام کوئی بھی نہیں چھوڑا
جسے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا، یعنی تم نے جماع بھی کر لیا، تم نے بچے کو بھی قتل کر دیا، تم نے شراب بھی پی لیا، مطلب نشے کی حالت میں تم تمام کام کر گزرے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہو۔ تو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں نے غور و فکر کے بعد دنیاوی عذاب کو پسند کیا۔ سامعین کرام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، ایک حدیث شریف ہے، تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی، اور نبیذ یہ نشہ آور ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو وہ نبیذ ابل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوائی بنا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کردہ چیزوں میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام فرما دیا تو شراب میں جتنے بھی فوائد تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شراب ایسی ملعون شے ہے کہ جس کا مزہ چکھ لینے کے بعد انسان ہر گناہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے برسیسہ عابد اور شیطان کی فریب کاری جو میری ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی برسیسہ عابد نے شراب پیا، اور شراب پینے کے بعد اس نے جماع بھی کیا، یعنی زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ اسی طرح یہاں فرشتوں نے بھی شراب پینے کے بعد زنا بھی کیا اور قتل بھی کر دیا اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو شراب ایسی لعنت بھری چیز ہے جس سے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔